السلام علیکم۔ تاریخ ڈوگا کے چوتھے حصے میں خوش آمدید۔ قیام پاکستان سے قبل ڈوگا میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد بھی مقیم تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آپسی تعلقات موجود تھے اور یہ تعلقات باہمی رواداری اور امن کی بنیاد پر قائم تھے۔ مسلمانوں کی شادیوں میں ہندو شامل ہوا کرتے تھے اور ہندوؤں کی شادیوں میں مسلمان بھی شامل ہوتے تھے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی کسی شادی کی صورت میں اس گاؤں میں جہاں بارات جانی ہوتی وہاں ہندوؤں کے کسی گھر کو پہلے ہی راشن پہنچا دیا جاتا اور وہ گھر ہندوؤں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا، کیونکہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے گھر سے یا ایک دوسرے کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لین دین کے تعلقات بھی موجود تھے۔ ڈوگا میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ عبادت گاہیں، قبرستان، شمشان گھاٹ اور دیگر سہولیات موجود تھیں۔ یہاں تک کہ پانی پینے کے لیے کنوؤں پر مسلمانوں کے لیے الگ ٹونٹیاں اور ہندوؤں کے لیے الگ ٹونٹیاں مقرر تھیں، اور مسلمان اپنی مقررہ باری پر مقررہ جگہ سے پانی بھرتے تھے اور ہندو اپنی مقررہ باری پر مقررہ جگہ سے پانی بھرتے تھے۔ ماضی کی معلوم تاریخ کے مطابق مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ڈوگا میں کوئی ایسا فتنہ یا فساد موجود نہ تھا جو یہاں قابل ذکر ہو۔ اس وقت ڈوگا میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بہت زیادہ تھی، لیکن مسلمان معاشی طور پر کمزور تھے۔ ہندو تعداد میں کم ہونے کے باوجود معاشی طور پر مضبوط تھے اور اکثر مسلمان ان کے مقروض تھے۔ ہندوؤں کا ایک بڑا کاروبار مسلمانوں کو سود پر پیسے دینا ہوتا تھا، اور پیسے بر وقت ادا نہ کرنے کی صورت میں ہندو مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ جما لیتے تھے۔ اس طرح ڈوگا کا کافی رقبہ اس وقت ہندوؤں کی تحویل میں جا چکا تھا۔ اس وقت کے ایک ہندو حاکم شاہ کا تذکرہ تاریخ میں بیان ہوتا ہے، جو معاشی طور پر سب سے زیادہ مضبوط تھا اور اس کی رہائش، سواری اور دیگر چیزیں قابل رشک ہوا کرتی تھیں۔ حاکم شاہ کو اس وقت گاؤں کا بڑا ہونے کا درجہ بھی حاصل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ قربانی کے موقع پر حاکم شاہ جب گاؤں کے دورے پر نکلا تو اس نے دیکھا کہ نالیوں میں کہیں بھی خون نہیں بہہ رہا، تو اس نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی حالت انتہائی پتلی ہے اور اس سال فصل بھی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ قربانی کا فریضہ ادا کر سکیں۔ تو اس وقت حاکم شاہ نے اپنے اعلیٰ نسل کے بیلوں کی جوڑی مسلمانوں کو دی کہ وہ اس کی قربانی کر کے گوشت گاؤں میں تقسیم کر سکیں۔ 1947 کے فسادات شروع ہونے کے وقت تک حاکم شاہ اور دیگر ہندو پاکستان اور ڈوگا میں مقیم رہے، لیکن جو ہی 1947 کے فسادات شروع ہوئے تو انہوں نے ہندوستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ حاکم شاہ نے اپنے گھر کی چابیاں اپنے ایک دوست کے حوالے کی اور یہ کہا کہ وہ اپنی خاندان کو سرحد پار چھوڑنے کے بعد واپس آئے گا اور اپنی جائیداد اور دیگر معاملات کا واپس آ کر فیصلہ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات حاکم شاہ نے ایک قافلے کے ساتھ مکوال میں قیام کیا تاکہ وہاں مزید لوگوں کو اکٹھا کر کے بحفاظت سرحد پار کی جا سکے، لیکن ڈوگا میں اس کے چبارے کو اسی رات لوٹ لیا گیا۔ ڈوگا سے ہندوؤں کے نکلتے ہی ان کی املاک پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور بعد میں محکمہ مال سے گٹھ جوڑ کر کے ان املاک کو اپنے نام پر منتقل کر لیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 1947 اور اس کے بعد مہاجرین کی آمد اور دیگر معاملات پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔